الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين أما بعد إن لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم۔ ایک بہت بڑا علمی ستارہ بجھ گیا۔ ایک معروف عالم دین جو سعودی عرب کے بلکہ مکہ کے معروف عالم دین فضیلۃ الشیخ العلامہ المحقق المحدث یحییٰ ابن الشیخ عثمان المدرس العظیم آبادی المکی رحمہ اللہ فوت ہو گئے ہیں۔ انا للہ، اللہ ان کو مغفرتوں اور رحمتوں سے نوازے۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے اور ان کی پوری عمر، پوری زندگی علم کے لیے وقف تھی۔ یعنی اللہ نے ان کو ایک طویل عمر اور بابرکت عمر عطا کی تھی جو تقریباً 90 سے تجاوز کر جاتی ہے۔ اور فضیلۃ الشیخ یحییٰ ابن الشیخ عثمان عظیم آبادی جو بر صغیر کے ہیں اصل میں، لیکن پیدائش ان کی مکہ میں ہی ہوئی تھی، اور ان کی پرورش اور ان کی تربیت کی جو ذمہ داری ہے وہ ان کے والد محترم فضیلۃ الشیخ عثمان، جن کو المدرس کے نام سے مشہور تھے کیونکہ وہ پڑھاتے تھے اور ایک علمی گھرانہ تھا، تو بچپن سے ہی ان کے والد نے ان کی خصوصی تربیت اور تعلیم کا اہتمام کیا، اور حفظ قرآن کے بعد دارالحدیث میں ماشاءاللہ پڑھائی مکمل کی، اور 14 سال تقریباً دارالحدیث میں پڑھاتے رہے۔ مکہ کی معروف ایک درسگاہ ہے۔ اس کے بعد تقریباً 70 سال، آپ ذرا سوچئے، تقریباً 70 سال انہوں نے حرم میں شرعی علوم پڑھائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے زیادہ انہوں نے کتب الحدیث، کتب الستہ پڑھائی، اور توحید پر کتابیں پڑھائی، اور مختلف علوم و فنون پر ماشاءاللہ کتابیں پڑھائی۔ بڑی ہی عاجز، بڑی ہی انکسار سے یعنی مزین شخصیت تھے، اور ان کی شخصیت میں ایک عاجزی و انکساری، ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے، اور یہی علماء کی نشانی ہوتی ہے۔ ان میں کوئی تکبر، تجبر، ایک دکھاوا، ایک ظاہری رعب و دبدبہ نہیں ہوتا اصلی علماء میں۔ اور اللہ کا کرم ان پر یہ ہوا کہ انہوں نے حرم میں بھی الحمدللہ یعنی اپنی عمر درس حدیث میں لگائی۔ آپ ذرا تصور کیجئے، ایک طویل العمر بندہ، ایک بزرگ شخصیت، صبح بھی پڑھاتے ہیں، شام کو بھی پڑھاتے ہیں، رات کو بھی پڑھاتے ہیں، صبح شام علم کے لیے وقف۔ اور ان کے آج کل جتنے بھی کبار علماء ہیں، جو کبار علماء ہیں، وہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اور اللہ کا مجھ جیسے فقیر اور عبد صغیر پر یہ کرم نوازی ہوئی کہ جب میں دارالحدیث الخیریہ میں پڑھ رہا تھا، اس وقت مجھے اتنا شعور یا اتنا ادراک نہیں تھا علماء کا، لیکن ہوا ایسے کہ میرے والد محترم کے ایک دوست تھے مکہ میں، شیخ ابو عبدالعزیز البخیت کر کے معروف ہے، احمد البخیت کر کے، وہ بھی ماشاءاللہ عالم دین ہے، آج کل بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو شفا دے۔ وہ ماشاءاللہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جن کا نا بڑے بڑے کبار علماء سے تعلق تھے، اور میرے والد محترم نے ان کو کہا تھا کہ میرے بیٹے کا خصوصی خیال رکھے، تو شیخ میرا خصوصی خیال رکھتے تھے، اور میں ان کے پاس جاتا رہتا تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا۔ تو شیخ کے پاس ان جیسے کبار علماء آتے تھے، مثلا شیخ یحییٰ آتے تھے، اور وہ خود بھی مجھے ان کی خدمت کا حکم دیتے تھے۔ اللہ کا کرم ہے، یعنی اس میں میری کوئی وہ نہیں ہے، میرے شعور و ادراک میں بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے یہ ہم سے خدمت لے لی کہ اللہ کا کرم ہوا کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں نے شیخ کو باقاعدہ ویل چیئر پر عمرہ کروایا، اور اس وقت شیخ کو چلنے میں زیادہ عمرہ کرنے میں تکلیف ہوتی تھی، تو کیونکہ شیخ بخیت کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے، تو بلکہ یہ بھی موقع ملا کہ میں اور ہمارے ایک رشتہ دار ہیں ہمارے گاؤں کے، وہ شیخ بخیت کے پاس ڈرائیور ہوتے تھے، تو میں ان کے ساتھ مل کے الحمدللہ کئی بار شیخ یحییٰ کے گھر
ہمیں جانے کا موقع ملا، بلکہ میں نے خود الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے واللہ، علماء کی خدمت کرنا بڑی شرف کی بات ہے۔ علماء کے قدموں میں بیٹھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے جس سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کا یہ کرم ہوا کہ ہم نے باقاعدہ زمزم، ہم نے شیخ کے لیے برے شیخ کے لیے باقاعدہ زمزم لے جاتے تھے ان کے گھر میں، اور شیخ کے پیچھے کئی بار، ایک دو بار ہم نے نماز بھی پڑھی۔ ایک بار مجھے یاد ہے، ایک بار شیخ سے میرے خیال میں نماز کوئی غلطی ہو گئی، تو اگلے دن شیخ نے اعلان کیا کہ ہم سے پچھلے دن وہ غلطی ہو گئی تھی، اب وہ نماز دوبارہ ریپیٹ کریں۔ تو سارے جو اس وقت جو مسجد میں تھے، ان کا گھر اصل میں جرول میں ہوتا تھا، تو سارے لوگوں نے پھر وہ نماز ریپیٹ کی۔ کوئی بڑی غلطی تھی، اب وہ مجھے یاد نہیں آ رہی کیا معاملہ تھا۔ اور اللہ کا یہ بھی کرم ہوا کہ مجھے موقع ملا کہ میں شیخ کے درس میں جاؤں حرم میں، تو آپ کو یقین نہیں ہوگا ان کے درس میں بڑے بڑے، یعنی میں سوچتا تھا کہ دروس میں چھوٹے لوگ جاتے ہوں گے، ہم جیسے بچے، اس وقت میری عمر تقریباً کوئی میرے خیال میں 15-16 سال تھی، تو ادھر میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگ، یعنی 40 50 60 سال کے، یعنی شیخ کے عمر کے برابر لوگ ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے، اللہ اکبر۔ اور باقاعدہ مجھے بھی اللہ کا کرم ہو، مجھے پتہ نہیں چلا اور شیخ نے مجھے اجازہ دے دیا، اور میری نالائقی یہ ہے کہ میں نے وہ اجازہ گما دیا۔ اجازہ اس کو بولتے ہیں جو سند، آپ کو ایک چین ملتی ہے، اور شیخ کے جو اساتذہ میں سے شیخ جو معروف کیا بولتے ہیں، جو محدث تھے مکہ میں ہوتے تھے، الہاشمی کر کے، اب مجھے وہ نام ذہن سے نکل گیا، اور اسی طرح عبید الرحمن جو مرآۃ المفاتیح شرح مشکات المصابیح کے مؤلف تھے، وہ بھی ان کے اساتذہ میں تھے، وہ بھی ان کے اجازہ میں مجھے یاد پڑتا ہے۔ اور شیخ کے شاگردوں میں بھی بڑا ان کا سلسلہ ہے، بڑے کبار علماء ان کے شاگردوں میں سے۔ تو اللہ کا یہ کرم ہوا کہ شیخ نے مجھے اجازت مرحمت فرمائی، اور وہ کبھی کبھی مجھے یاد ہے ان کے وہ کبھی کبھی مجھ سے، یا جو ان کے جو خاص اہل و عیال سے اردو میں بات کرتے تھے، حالانکہ وہ عام عوام میں اردو میں بات نہیں کرتے تھے۔ اور جتنا مجھے بعد میں پتہ چلا اس وقت کہ شیخ اپنی پوری تنخواہ، آپ ذرا سوچیں نا، پوری تنخواہ اپنے طلبہ میں بانٹ دیتے تھے۔ اور اللہ کا یہ کرم ہوا کہ مجھے بھی ایک بار 1000 ریال شیخ نے دیا تھا بطور انعام۔ تو اس وقت تو ہم لوگوں کو کوئی یعنی اتنا شعور نہیں تھا کہ علماء کی کیسے قدر ہوتی ہے، لیکن کاش اس وقت ہمیں پتہ ہوتا تو ہم ضرور شیخ کی مزید خدمت کرتے، ان کے علم سے استفادہ کرتے، بس یہی افسوس ہے۔ اور وہ ایسے شیخ تھے کہ کبھی شکوہ شکایت نہیں، بلکہ جہاں بھی کوئی بھی بلائے جاتے تھے، اور صبح شام علم کے لیے، یعنی ایک جن کی عمر 70 سے اوپر جا چکی ہے، وہ پھر بھی دروس میں جاتے تھے صبح شام، اللہ اکبر۔ بلکہ آخری دنوں میں، ابھی پچھلے 2 دن پہلے جب وہ بیمار تھے، اپنے یعنی بستر پر بیمار ہیں، اور اجازت الحدیث، اللہ اکبر، حدیث کی جو چین ہے، جو سلسلہ حدیث ہے، وہ لوگوں کو سنا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور وہ ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں۔ تو یہ تھے ہمارے علماء، اور آج میدان علماء سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، کہیں وہ وقت نہ آ جائے، بلکہ اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں کہ جاہل لوگوں کو ممبروں پہ بٹھایا جاتا ہے، اور ان کو عالم فہامہ بنایا جاتا ہے۔ اور مجھے ابھی بھی ایک وہ یاد آتا ہے، شیخ یحییٰ کو جب عالم یا اس طرح کے بولتے تھے، انما انا طویل بعلم تجہمت علی العلم، یعنی میں تو ایک طویل علم ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، یوں کہتے تھے، اللہ اکبر۔ تو بہت خطرہ ہے، اللہ ہم لوگوں کو علماء کے موجودگی میں ان سے استفادہ، ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ علماء کے نور اور سے خالی ہوتے جا رہا ہے، اور تاریکیوں میں ہم جا رہے ہیں۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ تا حیات جو علماء موجود ہیں ان کی خدمت کرے اور علم حاصل کرے۔ خدا کی قسم یہ علم کا جو سرچشمہ ہے کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اللہ شیخ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم جیسے طلبۃ العلم کو ان کے بارے میں ان کا تعارف پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ اصلی عالم، حقیقی علماء کون ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہوتے ہیں۔ اور ہم لوگ آج، ہم جیسے چھوٹے چھوٹے طلبۃ العلم اگر کہیں
دعوت و تبلیغ کے میدان میں آ جائیں، ایک لیکچر دے کے 2 لیکچر دے کے شکوہ شکایت کرتے ہیں، تھکنے کی شکوہ کرتے ہیں۔ ہائے افسوس! پچھلے دنوں میں ایک شیخ کی لیکچر لسٹ دیکھ رہا تھا، یعنی آپ کو یقین نہیں ہوگا وہ ایک ہفتے میں 50 یا 60 سے زائد درس دیتے تھے۔ اللہ اکبر! اور آج ہم دیکھیں ہماری حالت کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اپنے علماء کی خدمات کو اجاگر کرنے کی توفیق دے، بجائے یہ کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کریں، ان علماء کو دکھائیں، ان کا ذکر خیر کریں۔ خدا کی قسم انہی علماء کے ذریعے، ایک سلسلے کے ذریعے، ایک اسانید کے ذریعے ہم تک یہ علم پہنچا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم اغفر لشیخنا وارحمہ واعف عنہ وارحمہ یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔